الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی اور خوشخبری دی ہے، اور یہ پوری تاریخ میں پہلی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ میں اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے والا ہوں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق یہ پہلی پیشگوئیاں تو بہت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشگوئیاں کی، موسیٰ علیہ السلام نے اور پیغمبروں نے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن ان تاریخی طور پر ان ساری پیشگوئیوں میں سب سے پہلی پیشگوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے میثاق النبیین کے عنوان سے بیان فرمایا۔ ابھی یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ انسان ابھی دنیا میں آباد نہیں ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے ایک عہد لیا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا۔
انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ارواح مقدسہ سے اس کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے میثاق لیا۔ میثاق دو طرفہ وعدے کو کہتے ہیں، معاہدہ۔ ایک ہوتا وعدہ، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا۔ اب معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، میں یہ کروں گا آپ یہ کریں گے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ یک طرفہ ہوتا ہے وہ وعدہ ہوتا ہے، اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ، میں نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، وہ دو طرفہ پابندی ہوتی ہے، یہ معاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے میثاق کیا، ایک وعدہ کیا، ایک وعدہ لیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیغمبروں سے میثاق کیا، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، میں تم سارے پیغمبروں کو کتاب بھی دوں گا، وحی بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، اپنے اپنے وقت پہ جاؤ گے، اپنی بھی دو گے۔ ثم جاءکم رسول، تم سارے اپنا اپنا پیریڈ، اپنا اپنا وقت بھگتا چکو گے، پھر ایک رسول ہے، تمہیں وحی بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، کام بھی دوں گا، اور اپنا اپنا کام کرو۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد ایک رسول ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ وہ ہے، میں رسول بھیجوں گا، میں بھی بھیجوں گا، رسولوں کو رسول بھیجوں گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب پیغمبروں نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ کہہ کہ ہمیں اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ کرتے ہیں، قالوا اقررنا، ٹھیک، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی سارے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا ہے، میں تم سب کے بعد رسول بھیجوں گا، تم سب نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے، یہ تو سارے پہلے ہو کے چلے گئے تھے، بعد میں آنے والے پر کیا ایمان لانا ہے؟ حضور سب کے بعد آئے، ثم جاءکم، تم سب کے بعد آئے گا، تم اپنی اپنی باری بھگتا کے جا چکے ہو گئے، پھر یہ ایمان اور مدد کہاں ہو؟ یہاں مفسرین بڑی تفصیلات بیان فرماتے ہیں، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس ایمان کے وعدے کی تکمیل کے لیے معراج کی رات انبیاء کرام کو جمع کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج اور اسراء کا سفر اللہ نے کرایا تھا تو اس کی بڑی منزل کیا تھی؟ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ حضور وہاں تشریف لے گئے تھے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سب کو اکٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شرکت فرمائی، بلکہ شرکت نہیں فرمائی، بخاری شریف کی روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں انبیاء کرام اکٹھے ہوئے،
یہ پروگرام تھا کہ نماز پڑھنی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور جا کے مصلی پہ کھڑا، نماز آپ نے پڑھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات میں ایک امام الانبیاء، انبیاء کے امام ہیں، حضور نے نماز پڑھی جیسے بھی اس دور کی نماز تھی۔ اب جب سب انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیمات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے سے امام کے نماز پڑھ لی، ایمان والی بات ہو گئی۔ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں محدثین مفسرین، اس وعدے کی تکمیل بھی کرنی تھی، اور اس وعدے کی تکمیل سب کو اکٹھا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کھڑا کر کے امام بنا کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ گے۔ اس وعدے کی تکمیل اللہ پاک نے کب کروائی؟ اور کہاں کروائی؟ بیت المقدس۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ ابھی یہ والا تنصرنا کیا ہے؟ وعدے دو ہیں، تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ یہاں علماء کرام کا کام ہے بحث کرنا، بحث کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا دیکھو، ایک ہوتا ہے سب کا اکٹھے وعدہ پورا کرنا، یہ ہوتا ہے فرض عین ہو گیا۔ فرض کفایہ کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بعض فرض ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگ ادا کرتے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہ کرے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ نمائندگی جسے کہتے ہیں، جنازہ ہے تو مسلمان بھائی بہن بچہ فوت ہوا ہے، علاقے کے لوگوں کا حق ہے کہ اس کو 10 ہوں 20 ہوں 40 ہوں، اگر برادری کے علاقے کے محلے کے کچھ لوگوں نے عزت کے ساتھ جنازہ پڑھ کے رخصت کیا ہے تو سب کی طرف سے ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ جنازہ نہیں ہوا، بغیر جنازے کے دفن ہو گیا تو سارے گناہ ہیں۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ تو پورا کیا سب نے اکٹھے ہو کر، اور وَلَتَنْصُرُنَّ کے وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، ابھی تک حیات ہے۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، عیسائیوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ سولی چڑھا دیا۔ ان دونوں قوموں کے اتفاق ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یہودیوں نے کہا ہم نے سولی چڑھا دیا، عیسائیوں نے بھی کہا کہ سولی چڑھا دیا۔ اور یہ صلیب کی نشان عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے، کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے۔ ابھی تک وہ نشان ہر عیسائی، ہر مذہبی عیسائی کے سینے پر، یہ صلیب، یہ کراس نشانی ہے کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے، ان کے بقول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے مار دیا تو ختم کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، فوت ہو گئے تھے، قبر میں دفن ہو گئے تھے، قبر میں دفن ہونے کے 3 دن بعد اٹھے ہیں، پھر آسمانوں پہ جائیں گے۔ آسمانوں پہ جانے کے وہ بھی قائل ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ دوبارہ آنا ہے، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے کیا بیان فرمایا؟ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، نہ قتل ہوئے
نہ سولی چڑھے ہیں، اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں ایک فرق ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں آسمانوں پر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آسمانوں پر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں آئیں گے۔ یہ تو دونوں باتیں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں سولی چڑھ گئے تھے، اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے، سولی پہ کیوں چڑھے تھے؟ کفارے کے طور پہ، یہ بھی عقیدہ ان کا کفارہ، انسانی گناہوں کے کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے، موت قبول کر لی تھی، انسانوں کو اللہ پاک میری اس کفارے کی برکت سے معافی دے دیں گے۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، عجیب نظام ہے، گناہ کرے اوباما، سزا بھگتے عیسیٰ علیہ السلام، کمال کا فلسفہ ہے۔ گناہ کون کرے؟ پیوٹن۔ گناہ کون کرے؟ جو بائیڈن۔ اور سزا کون بھگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں ان سے کہا یار خدا کا خوف ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کی سزا تو دو نا ان کو، حرکتیں تم کو، سزا کو بھگتے ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ موت آئی ہے، نہ قتل ہوئے ہیں، نہ سولی سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں، زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے، موجود ہے، تشریف لائیں گے، تشریف لائیں گے۔ ایک دفعہ بات ہوئی، ایک صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معروف شخصیت نے، میں نے کہا یار ہم سے پوچھو، عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، کہاں ہیں، کب آئیں گے، کیا کریں گے، شادی کس خاندان میں ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، کہاں دفن ہوں گے، قبر کی جگہ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں حضور کا قبر مبارک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ جس زمانے میں یہ جالی کے اندر پردے نہیں لگے ہوئے تھے، میں نے اس زمانے میں مجھے موقع مل گیا تھا دیکھنے کا، میں جب پہلی دفعہ گیا ہوں 84 میں، تو میرا سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ دیکھو، اور سنا تھا کہ لکھا ہوا اوپر، وہ پڑھوں کیا ہے۔ یہ جالیاں کے اندر جو پردہ ہے نا، یہ بعد میں لگا ہے، اس وقت نہیں تھا، اللہ پاک نے موقع دے دیا، تسلی سے میں نے دیکھا۔ قبر کی جگہ خالی ہے، اوپر لکھو ھذا موضع قبر النبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے۔ تشریف لائیں گے، امت کی قیادت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے، اور یہ ان کی مدد، یہ اس وعدے کی تکمیل ہوگی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی طرف سے۔ وہ جو وعدہ کیا تھا نا وَلَتَنْصُرُنَّ، تشریف لائیں گے، امت کا حال بہت برا ہوگا، امت کو کون سنبھالیں گے؟ امام مہدی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوبارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پر خلافت دوبارہ یہ دو بزرگ قائم کریں گے، اور یہ دوبارہ خلافت کا قائم کرنا یہ کیا ہوگی؟ اس وعدے کی تکمیل ہوگی جو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات نے اللہ پاک سے کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سارے ایمان بھی لاؤ گے، سارے مدد بھی کرو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ طلباء سے کبھی سوال کیے جاتے ہیں، میں نے کہا حضرت دنیا میں سب سے لمبی عمر کا آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ عمر کس کی ہوئی ہے؟ تو ہر ایک نوح علیہ السلام، میں نے کہا نہیں یار، سوال کرتے ہیں سب سے لمبی عمر کس کی تھی؟ زبان پہ پہلا نام کس کا آتا ہے؟ نوح علیہ السلام۔ میں نے کہا ان کی عمر 1300 سال بتائی جاتی ہے، اور ان کو 2000 سال تو ہو گئے، ابھی پتہ نہیں کتنے باقی ہیں۔ یہ 2023 کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
ولادت عیسیٰ سے، اس کو میلادی سن کہتے ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہماری سن ہجری ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ حضور نے جس سال ہجرت فرمائی وہاں سے یہ 1445 جو ہے، یہ حضور کی ہجرت کو 1445 ہو گئے ہیں، اور یہ 2024-23 جو ہے یہ کہاں سے ہے؟ میلادی عیسوی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو 2023 ہو گئے ہیں، ابھی پتہ کتنے باقی ہیں؟ میں نے کہا سب سے لمبی عمر انسانوں میں کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو خیر میں نے گزارش کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی انسانی آبادی کو بسانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک پیغمبر ایسا آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک رسول سب سے آخر میں آئے گا، سب پر ضروری ہوگا اس پر ایمان بھی لائیں اور اس کی مدد بھی لائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشریٰ عیسیٰ، میں اپنے دادا جان کی دعا ہوں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادا جان کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، جب دوبارہ آباد ہوا، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، عالیہ مسلمہ کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا، وہ ساری تاریخ دل میں لے آئے، وہاں آبادی ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، باپ بیٹا دونوں نے بیت اللہ تعمیر کی۔ یہ تعمیر موجودہ جو ہے جو اسی کا تسلسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس میں ایک دعا ہے، وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ہم باپ بیٹا کی اولاد میں سے پیغمبر بھیج۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد باپ بیٹا دونوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہماری دونوں کی اولاد میں، اور اللہ کی قدرت ان دونوں کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بھی تھے، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان میں تقریباً 4000 پیغمبر آئے۔ 3000 کی روایت تو پکی ہے، 4000 کی بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام لقب تھا اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اس خاندان میں تقریباً 3-4 ہزار پیغمبر آئے۔ عجیب اللہ پاک کا نظام تھا، باپ بیٹا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے، بھائی پیغمبر ہے، بھتیجا پیغمبر ہے، چچا پیغمبر ہے، ماموں پیغمبر ہے، خسر پیغمبر ہے، داماد پیغمبر ہے، پیغمبروں کا پورا خاندان تھا، اور اسی ذات میں آج تک پڑے ہوئے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، آج بھی اسی نسلی امتیاز پر کھڑے ہیں، انبیاء کی اولاد، انبیاء کا خاندان، اس میں تو کوئی شک نہیں، انبیاء کا خاندان تھا، انبیاء ہی کا خاندان ہے۔ بگڑ گیا خاندان، بگڑتے دیر لگتی ہے، کہیں بھی بگڑ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، انا دعوت ابی ابراہیم، حضور فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبب، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر آئے ہیں اور ایک ہی سب پہ باری ہے۔ ہمیں بشریٰ عیسیٰ، میری بشارت بہت سے لوگوں نے دی ہے، حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے، تقریباً سب نے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، سابقہ 100 صحیفوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں موجود، آج بھی موجود ہیں، ایک مستقل بحث ہے۔ آج کی بائبل میں جو لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی ایسی آیات موجود ہیں، باوجود تبدیلیاں کرنے کے، بہت گڑبڑ کی ہے۔
لیکن ہمارے علماء نے کام کیا اس پر. آج کی لاہور کی چھپی ہوئی بائبل میں بھی وہ آیات موجود ہیں جن کا مصداق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی. وہ آج بھی پیش گوئیاں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے پاس ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. حضور کا اسم گرامی محمد ہے، حضور کا اسم گرامی احمد ہے، اور صفاتی نام تو بہت زیادہ. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کے کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور تم سب نے ان کو تلقین بھی فرمائی. لما جاءہم بالبینات، جب حضور تشریف لائے. بلکہ قرآن پاک میں یہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی عیسائی دونوں حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے تھے کہ پیغمبر آئیں گے تو تم سے نمٹیں گے. کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا من قبل. یہ یہودی عیسائی دونوں حضور کی تشریف آوری سے پہلے ایک دوسرے پر برتری جتاتے تھے، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے کہ وہ پیغمبر ہمارے آ رہے ہیں، وہ آئیں گے پھر نمٹے گا تم سے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ. حضور تشریف لائے، پہچان لیا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پہلے انتظار کرتے رہے، خبریں دیتے رہے، پیش گوئیاں کرتے رہے، ایک دوسرے پر برتری جتاتے رہے. جب حضور تشریف لائے پہچان بھی لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچان بھی یہودیوں نے بھی پہچان لیا، عیسائیوں نے بھی پہچان لیا. فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ. انکار کیوں کیا؟ بس ایک بات عرض کر کے بخاری شریف میں بڑا طویل مکالمہ ہے روم کے بادشاہ قیصر کا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قریش کے سردار تھے. رومی دربار میں روم کے بادشاہ کے ساتھ مکالمے کا ایک جملہ صرف. قیصر روم نے حضرت ابو سفیان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات. یہ رشتے میں چچا لگتے تھے، برادری کے آدمی تھے، خسر بھی تھے، چچا بھی تھے، مخالف تھے. کیسے روم نے سوالات کیے، وہ کیسا ہے اخلاق، کیسے لمبا سوال نامہ ہے. سوالات ہو گئے، جوابات ہو گئے. قیصر کا ایک جملہ تاریخ بتاتی ہے. اس نے کہا یار مجھے بھی انتظار تھا، آخری پیغمبر کا مجھے بھی کیا تھا، انتظار تھا، اور میرے سوالوں کے جواب میں جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ ٹھیک ہے انہ لنبی، تو نبی ہے، وہی ہے، پہچان بھی لیا. اگر جو کچھ تم نے کہا ٹھیک ہے انہ لنبی، وہ نبی ہے، وہی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. دو جملے اور کہے میرے بس میں ہو تو ان کے قدموں میں جاؤں. میرے اگر حالات اجازت دیں، بس کو مراد یہ میرے حالات اجازت دیں تو میں ان کے قدموں میں جانا چاہوں گا، اور اگر مجھے موقع مل جائے تو ان کے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھلواؤں گا. یہاں تک بات ہو گئی تھی، مانے کیوں نہیں ایک جملہ کا. کہتا ہے یار مجھے بھی انتظار تھا، مجھے نبی ہے وہ، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم بدوؤں میں آ جائے گا. یہاں سے کاٹا پڑے گا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارے بنی اسرائیل میں آئے گا، ہماری برادری میں آئے گا، ہمارے قبیلے میں آئے گا. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم بدوؤں میں، عربوں میں، امیوں میں آ جائے گا. یہاں سے کانٹا بدلا. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا
सबका कांटा यहीं से बदला है, सबने पहचान लिया। वही जिसकी पेशगोई होती रही जनाब नबी करीम उसका मिस्ताक तशरीफ ले आए, सबने पहचान लिया। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। अहले किताब ने इनकार क्यों किया? हसद की वजह से। हमारे ख़ानदान में क्यों नहीं आया, उनके ख़ानदान में क्यों आया है। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैंने ज़िक्र किया, अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने अब्बा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा हूँ, और बुशरा ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हूँ। हमारे मोहतरम भाई दोस्त आसमवीर साहब, उनके बेटे हाफिज़ ज़हाक ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, और वो अभी आपके सामने आखिरी सबक पढ़ेंगे। और फिर आगे बेटा चल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعاء ختم القرآن. اللهم أنس وحشتي في قبري، آمين. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين آمين. آمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله शाबाश। बिस मुबारक बेटा। चलो अल्लाहुम्मा सल्ली